ساتھ آنے کا بہت شکریہ سر. جو بات ہوئی قومی سالمیت پہ کمپرومائز, ہم نے ماضی میں دیکھا کہ ہر چیز پہ کمپرومائز کرتے گئے, لیکن یہ وہ وقت تھا جب کہتے کہ بھائی یہ تو بہت غضب ہو گیا, اس پہ بیک ڈور ڈپلومیسی یا ڈیل یا پریشر, اس پہ کمپرومائز جو ہے یہ بڑا تشویشناک نہیں ہے اگر کمپرومائز ہے تو؟ نہیں, اگر نہیں ہے یقینی کمپرومائز ہے, ورنہ بتایا جائے قوم کو کہ آخر یہ بیک آؤٹ کیوں ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا جو کچھ ہوا ہے اس میں سب لوگ جو ہے وہ شامل ہیں, ملوث ہیں. مجھے بتائیں کہ اگر یہ بیان دینا کہ وزیر اعظم کے سطح پہ کہ صاحب ہم جتنے پیسے تھوڑے اس کے سیکیورٹی پہ خرچ کر سکتے ہیں, اسی طرح سے وزیر داخلہ کا بیان دینا کہ ہم تو اس کو بندش ڈال دیں گے کہ واپس نہیں جا سکے گا, یہ کیا بات ہے؟ یعنی یہ ساری چیزیں یہ اس لیے تھی تاکہ اس کو آنے سے روکا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ اب سپریم کورٹ کا فرض بڑھ گیا ہے, اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ ایک کمیشن اپائنٹ کرے جو وہ ایک جج سے 2 جج کے ہو, جو کہ جا کے اس کا امریکہ میں بیان ریکارڈ کرے, کیونکہ یہ ہے بڑا اہم قومی مسئلہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیری لوگر بل سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے, کیونکہ کیری لوگر بل جب منظور ہوا تھا تو اس وقت اس میں لکھا گیا تھا کہ امریکن حکومت جو ہے وہ سارے معاملات پریزیڈنٹ کے معرفت کریں گے. تو اس پہ جو ہے یہاں پر سوالات پیدا ہوئے کہ بھئی فوج پھر کیا کرے گی. پھر یہاں سوال پیدا ہوا کہ وزیر اعظم کیا کرے گا, ملک کا آئین دستور ایک ہے اور کیری لوگر بل دوسرا ہے. اس کے بعد پھر یہ جو ہے یہ پریشرائز جب ہوتا رہا کہ یوں کیا جائے, یوں کیا جائے, یوں کیا جائے, تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ میمو گیٹ کا اسکینڈل سامنے آیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے اس کو جس طرح سے, اور امریکہ کا بیان بھی آیا تھا اور لندن حکومت سے بھی بیان آیا تھا انگلینڈ کا کہ ہم اس کو کلیئر واچ کر رہے ہیں اور یہ جو ہے بڑا اہم مسئلہ ہے, لیکن ہے پاکستان کا. تو یہ جو ساری انڈیکیشنز ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ مسئلہ جو ہے اس سے ہمارے نیٹو کے اور امریکہ کے مفادات کو نقصان پہنچ رہا تھا, اس لیے اس کو ٹھنڈا کر دیا گیا ہے. تو لیکن اب یہ عدالت کا فرض ہے کہ اس مسئلے کو بالکل عدالت کے نقطہ نظر سے انصاف کے مطابق فیصلہ دے کہ یہ کیا مسئلہ تھا, اور تاکہ آئندہ کے لیے راستہ روکا جا سکے, ورنہ یہ راستہ نہیں رک سکے گا. یہ پہلی بار تو ہوا نہیں پاکستان کے اندر کہ کمپرومائزز کیے گئے ہیں اداروں کو یا ڈیلیں ہوئی ہوں. این آر او بھی دراصل ایک میمو گیٹ ہی ہے نا, ورنہ این آر او یہ طے ہو گیا کہ امریکہ نے کروایا, تو ہمارے چچا زاد بھائی تو ہیں نہیں جو ہماری محبت میں کروایا ہوگا, کسی نہ کسی چیز کے بدلے میں تو کیا ہوگا نا. تو ہم نے ہمیشہ کیا بیچا ہے جس کے بدلے میں وہ ہماری ڈیلیں کرواتے ہیں؟ میرے بھائی بات یہ ہے کہ اگر ایک محلے میں چوریاں ہو رہی ہوں اور ایک چور پکڑا جائے, یہ تو نہیں کہیں گے نا کہ بھائی پہلے بھی 3 چوریاں ہوئی تھیں. تو سوال یہ کہیں سے تو ہمیں کسی بہتری کی طرف جانا ہوگا. ٹھیک ہے, مانتا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ این آر او کے موقع پہ بھی عدالت نے اس پہ نوٹس لیا تھا, لیکن اس میں اتنی ڈیلے ہوئی ہے کہ اب وہ معاملہ جو ہے وہ بھی میرا خیال ہے کہ زیادہ اس میں بے جان اس لیے ہو گیا ہے کہ یہ حکومت جانے والی ہے اور حکومت انتخابات کرانے والی ہے. تو وہ این آر او کا جو اصل مسئلہ ہے وہ آہستہ آہستہ ٹھنڈا بڑی پڑ گہری جائے گا. بات کہہ گئے جو میں سوچ رہا ہوں آنکھیں اوپر کر کے. اچھا, نمبر 2 یہ آپ کہ یہ کہہ گئے کہ وہ جو ڈیلے ہوا وہ اتنا بے معنی ڈیلے نہیں تھا. جی ہاں, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی ہاں بالکل میں کہہ رہا ہوں. آپ بہت بامانی بات کہہ رہے جی ہیں. ہاں, اور میں اس کی وضاحت میں یوں نہیں کروں گا کہ میں اس کنٹمپٹ میں نہیں پڑھنا چاہتا, نہیں میں بھی نہیں پڑھنا چاہتا, لیکن بات آپ نے بڑی بامانی کی میں ہے. نے اس لیے کہا نا کہ دیکھیں حکومت کی طرف سے اس وقت تک خط نہ لکھنا, اور حکومت کی طرف سے جو ہے مختلف اور بہانے, عدلیہ میں کیس بھی نہ چلنا. جی ہاں, اور یہ جو ہے مختلف انہوں نے بہانے بنانا, اور یہ بھی کہنا کہ ہم عدالت کے ساتھ ہیں اور عدالت کے حکم پہ عمل بھی نہ کرنا. تو یہ جو ہے یہ ساری چیزیں اس کو اس طرح سے آہستہ 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 اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیونکہ دیکھیں عدالت کے کام کا بھی ایک دائرہ ہے, عدالت کا بھی ایک حد ہے جہاں تک جا سکتی ہے. اور لیکن میں جو ہے اس میں سب سے زیادہ زور جو ہے اس پہ دوں گا کہ جناب یہ جو اس وقت یہ میمو گیٹ اسکینڈل ہے, کم از کم اس پہ تو عدالت کو جرأت دکھانی چاہیے اور عدالت کو قوم کے توقعات کے مطابق بالآخر یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ اس میں اصل حقائق کیا ہیں. کیونکہ بلیک بیری مل گیا ہے, اس کے بعد کمیشن کے پاس بیانات آ گئے ہیں, فوج نے اپنا بیان جاری, کمانڈر ان چیف نے دے دیا ہے, آئی ایس آئی کے چیف نے دے دیا ہے, حکومت کے عام لوگوں نے دے دیا ہے. اب اس کے بعد جو ہے صرف ایک آدمی رہتا ہے اور وہ ہے, اور اس کا بیان اور جرا جو ہے وہ ویڈیو کانفرنسنگ پہ ہو سکتی ہے آج کے زمانے میں. بل لیکن کلنٹن کا بیان بھی ویڈیو کانفرنسنگ پہ ہی ہوا تھا. ہاں, لیکن اس میں ایک سوال قانونی پیدا ہوتا ہے, وہ یہ ہے کہ کیا ٹیلی فونک یا ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اگر کوئی بیان ریکارڈ کیا جائے, نہیں لائیو کیا جائے, ویڈیو بھی تو لائیو ہوتا ہے نا, ہاں. تو اس کے نتیجے میں اس کا آیا وہ بلیویبل ہے یا نہیں ہے.
جوڈیشل اس کی جو ہے کوئی حیثیت ہے نہیں ہے. تمام دنیا میں سے بلیویبل ہاں کیوں نہیں ہے؟ دنیا میں ہے لیکن پاکستان کے قانون میں اب تک ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے. لیکن اس کا آسان حل ہے نا. اس کا آسان حل یہ ہے کہ 2 ججوں کو بھیج دیا جائے, کرایہ بھر لیا جائے, وہاں جا کے پاکستان کے سفارت خانے میں بیٹھ جائے اور وہاں پر ان کا بیان ریکارڈ کریں اور اس کے بعد واپس آ اور جائے اس کو لائیو دکھا بھی دیں اور دکھا بھی دیں, اور جرا بھی ہو جائے, جرا بھی ہو جائے. اور جس نے جرح کرنی ہے وہ یہاں سے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ہو جائے گی, اور دو جج وہاں بیٹھ جائیں حاضر گواہی کے واسطے کہ ہاں بھائی بندہ موجود ہے. اس کی آئیڈینٹیفیکیشن بھی ہو جائے گی اور اس کا بیان بھی ہو جائے گا, اور جس کو سوال کرنا ہوگا وہ سوال بھی کرے گا اور سن بھی سکتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. ایسا ہونے کی امید رکھتے ہیں آپ؟ بات تو بڑی سامنے کی ہے, اس میں کوئی آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے دنیا میں. ہوگا, میں تو سمجھتا ہوں کہ ہونا چاہیے. ہوگا. اب یہ تو مستقبل کا علم اللہ کے پاس ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں حکومت نہیں ہونی دے گی. حکومت نہیں ہونے دے گی, نہیں ہونے دے گی, اور نہ وہ امریکنس ہونے دیں گے, کیونکہ ان کے لیے بھی تو مسائل ہیں نا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے جو ہے بہت سارے پردہ نشینوں کے, بہت ساری طاقتوں کے پول کھل گئے ہیں, اور قوم کو بھی یہ سمجھنے میں آنے آ رہی ہے بات کہ یہ جو کچھ ہوتا ہے پاکستان میں یہ ایسے نہیں ہوتا جیسے دکھتا ہے. ہر خبر کے پیچھے بھی ایک پیچھے بھی ایک خبر ہے. اور اسی طرح سے میں یہ بھی, حسین حقانی صاحب آخر کیوں نہیں اس کو وزیر اعظم ہاؤس میں کیوں بٹھایا ہوا ہے؟ اس کو بھی آزاد چھوڑ دینا چاہیے. پاکستان میں سب لوگ گھوم پھر رہے ہیں, اس بیچارے کو بھی آزاد کر دینا چاہیے, اور اس کو بھی جو ہے میڈیا کی رسائی اس تک پہنچنی چاہیے تاکہ حقائق تو کچھ سامنے آ جائے نا. اس کو کیوں چھپا کے بٹھایا ہوا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے کئی پہلو ہیں میرے بھائی. دیکھیں دنیا جو ہے نا وہ گونا گوں ہے, تہ در تہ مسائل ہیں, اور اصل مسئلہ اس وقت جو ہے عوام کے مسائل تو جو ہے وہ لوگ بھول گئے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی کو سر میں درد تھا, رات کو گولی کوئی کہا دیکھو کوئی بھائی پونستان وغیرہ نہیں ملی, ایک آدمی نے کہا میرے پاس نسخہ ہے. مہمان کو کہا کہ اگر آپ کہیں تو میں, انہوں نے کہا کہ آنکھیں بند کر کے اور یوں کرو. انہوں نے انگلی یوں کی, انہوں نے جلا کے میچز رکھ دیا, انگلی جل گئی. انہوں نے کہا آپ سر درد بھول جاؤ گے, اس کا جو ہے کچھ علاج کر لیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ یہاں ہو رہا ہے. تو یہ ایشو ڈائیورشن ہو رہی ہے. بجلی کے ریٹ بڑھا دیں گے, نہیں ہوا تو سی این جی بند کر دیں اور گے. اب اور ایک یعنی ایسا بیان آیا ہے جو نہایت افسوسناک, کہ جناب جو سود پہ رقومات لی گئی ہیں اس کا کرایہ, اس کا جو سود ہے وہ اب جو ہے بجلی کے جو استعمال کرنے والی عوام ہے وہ بھرے گی. مطلب کہیں نہ کہیں سے آپ کو کوئی نیا غم اور تکلیف دیتے رہیں گے. یعنی اتنی ڈٹھائی کے ساتھ ہو رہا ہے کہ پہلے تو کہتے صاحب ڈیزل کا بھاؤ بڑھ گیا ہے, صاحب وہ فیول کا بھاؤ بڑھ گیا ہے, پھر فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز آنے لگیں. اب پتہ نہیں وہ فیول ایڈجسٹمنٹ بھی صحیح تھی غلط تھی, قوم نے تو وہ بھی برداشت کر لی. اب تو بالکل کھلم کھلا بھائی سود بھی تم بھرو. تو بھائی اب وہ سود ہم بھریں, سب کچھ ہم کریں, تو آپ کائے کے لیے؟ اچھا اتنی مزے کی باتیں ہوتی ہیں بھٹو صاحب, میں آپ سے تھوڑی سی وضاحت بھی چاہوں گا کہ ایک ویو آتی ہے ہمارے ہاں, خودکشیاں ہونی شروع ہو جاتی ہیں. پھر وہ اب جیسے خودکشی ہی نہیں ہو رہی پاکستان میں کوئی, پھر لوگ اپنے آپ کو آگ لگانا شروع کر دیتے ہیں. پھر بچیاں ریپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں, پھر وہ ختم ہو جاتا ہے الحمدللہ. پھر وہ ونی کے کیس آپ دیکھیں, ہفتہ ونی ہوتا ہے, پھر ہفتہ کاروکاری ہوتا ہے, ہفتہ تیزاب پھینکنا ہوتا ہے, ہفتہ مولوی اٹیک ہوتا ہے, ہفتہ بم ہوتا ہے, ہفتہ پی آئی اے کے جہازوں کے پہیے پھٹنا ہوتا ہے. ایک ہفتے میں 3 دفعہ پہیہ پھٹ جاتا ہے. ایک ہی ہفتے میں فلائٹیں جو ہیں وہ ایک دم سے ساری کی ساری لیٹ ہو جاتی ہیں, پھر سب صحیح ہو جاتا ہے. ایک دم سے ہوتا ہے کہ ٹرینیں غائب ہو جاتی ہیں, پھر چل پڑتی ہیں. یہ جو ہفتے ہمارے یہاں منائے جاتے ہیں, آپ مسکرا رہے ہیں اور میری بات آپ میرا سوال مجھے بھی سمجھ آپ رہے نے ہیں. حیران کر دیا ہے آج. یہ بات بالکل نئے انداز میں آپ نے کی ہے, اور وہ ایسے ہی رہا ہے, اور پھر غائب ہو جاتی ہے. ہاں پھر یہ اس کو کہتے ہیں ایشو ڈرائیورشن, کہ کسی چیز کو آپ دیکھیں نا بیٹھے بیٹھے اچانک جو ہے کسی کو کوئی بیان آ جاتا ہے. مثلا اب یہ جو پچھلے دنوں ایک جو ہے شور اٹھا کہ بھائی وہ جو ہے نا وہ کیا نام ہے سرائیکی صوبہ بنے گا. بھائی کچھ پتہ بھی نہیں, نہ پہلے نہ بعد میں, نہ کوئی آواز نہ کچھ. اس کے بعد جناب بننا شروع ہو گیا. وزیر اعظم صاحب نے 2 بیان 3 طاق دیے, 3 ادھر تو ادھر. جناب اس کے بعد قرارداد پیش ہو گئی. انہوں نے کہا کہ نہیں ہم بنا کے رہیں گے. ادھر مخالفت کرنے والے بھی ان کے اتحادی ANP کہ نہیں بننے دیں گے. ادھر MKM نے جو ہے وہ بل پیش کر دیا, پیپلز پارٹی نے کہہ دیا کہ طریقہ نہیں ہے, طریقہ نہیں. اور اس کے بعد جناب ٹائم فش. تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں ایشو ڈائیورشن. اور ایک ہفتے کی اور یہ جو ہے صرف اس لیے تھا تاکہ میمو گیٹ اسکینڈل کا جو ہے نا وہ ذرا زور توڑا جائے, میڈیا کو کسی دوسرے طرف بھی لگایا جائے, کیونکہ میڈیا بھی جو ہے اسی پہ لگی ہوئی تھی. عوام بھی ایک ہی چیز کو سوچ رہا تھا. خبر گرم اتنی بناتے ہیں وہ, میں وہی کہہ رہا ہوں نا, اتنی گرم ہو جاتی ہے کہ آپ بات کیسے نہ کریں. اور اس کے بعد آپ پوچھتا ہوں نا کہ اب وہ کہاں چلا گیا. اب تو اسمبلی کا اجلاس بھی چل رہا ہے, اب بیچارے پہ ان کو وسیب کا کیا ہوگا. اب جو ہے بیچارے
وہ جو سرائکی صوبے بن رہا تھا، ہزارہ صوبہ بن رہا تھا، اس کا کیا ہوگا؟ ہفتہ گیا بات گئی، وہ بات ہو گئی. تو یہ جو ہے نا، یہ واقعتاً آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور میں اس پہ اس لیے دیکھ رہا تھا کہ آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی طرح سے اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ یہ ہو رہا ہے. اب بچے کوئی نہیں بیچ رہا. مسئلہ یہی نا. اچھا پھر اسی طرح اور خاص طور پہ جب کسی حکومت کے جانے کا وقت ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے لوگ بچے بیچتے ہیں. جی اور ایس ایم ایس بڑے انٹرسٹنگ گھومنے شروع ہو جاتے ہیں. کراچی کے حالات بڑے خراب ہیں، اور سفید رنگ کی ایک وہ سوزوکی ہے، اس پہ خیال کیا جائے وہ دبا کے گھومتے ہیں. جی پھر اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ سب راوی چین کی خبر دے رہا ہوتا ہے. جی جی. تو یہ اصل میں اب یہ ہے کہ میں بھی اس بات پہ آپ کی بات کی تائید کروں گا کہ اس وقت اصل جو عوامی ایشوز ہے اس کو کوئی ڈسکس نہیں کر رہا ہے. ہم ان چکروں میں پھنسے ان میں چکروں میں پھنسے ہوئے ہیں، اور حکمران بھی جو آپس میں معاہدے کر رہے ہیں، چاہے کاف لیگ اور پیپلز پارٹی کا معاہدہ ہو، ایم کیو ایم کا پیپلز پارٹی کا معاہدہ ہو، اے این پی کا اور پیپلز پارٹی کے آپس میں معاملات ہوں، یا دوسرے اس میں کوئی مہنگائی، بے روزگاری، ملک کے اندر جو یہ بد امنی، دہشت گردی، یہ کچھ نہیں ہے. مسئلہ صرف اتنا ہے کہ ہمیں کیا ملے گا. اب بھی یہ جو اس وقت خطرناک ہے، یہ جو ایک باب کھلنے والا ہے کہ بھئی سینٹ میں ہمیں سیٹیں کتنی ملیں گی. اب اس پہ جھگڑا ہوگا. اب اس پہ جھگڑے شروع ہو جائیں گے، اور اس کے اوپر جو ہے ناراضگیاں شروع ہو جائیں گی، پھر منانے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور خبریں گرم ہوتی رہیں گی، مہینہ گرم کھنچ ہوتے جائے گا. رہیں گی، اور اس کے نتیجے میں جو ہے عوام بھی اس میں لگا رہے گا کہ میری پارٹی میری پارٹی. پھر وہ کہ اگر زیادہ ہو جائے گا تو سندھیوں کو کتنی سیٹیں مل رہی ہیں، پنجابیوں کو کتنی مل رہی ہیں، پٹھانوں کو کتنی مل رہی ہیں، اور لوگ جو اسی اس میں چکر میں لگے رہیں گے، ہاں نہیں وہ سندھیوں کی سیٹیں ہونی چاہیے، پنجابیوں کی ہونی چاہیے، مہاجروں کی ہونی چاہیے، اور اسی میں مہینہ گزر جائے گا. کل رات میرے والد نے ایک سوال کیا جس کا میں حتمی طور پہ جواب نہیں دے سکا. انہوں نے کہا یہ ذوالفقار مرزا خان کے یہ اب کیوں کچھ نہیں بولتا. آپ نے کہا نا کہ وہ ہفتہ منانا تھا، تو میرا خیال ہے وہ مہینہ منایا گیا تھا. اور ہم وہ ویسے سارا جھگڑا، وہ فساد، وہ سب کیا ہوا. میں نے اس لیے عرض کیا نا کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ مرزا صاحب کو آنا چاہیے، آخر یہاں ہمیں اکیلا چھوڑ کے چلا گیا ہے، تو ہم بھی اس کو دعوت دیتے ہیں کہ بھائی واپس آ جاؤ. تو لیکن بات صرف اتنی ہے کہ میرے بھائی بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اس کو اب کوئی چھپا نہیں سکتا. سب کو سمجھ میں آنے لگے ہیں. میڈیا کی ایک کارکردگی میں اچھائی پیدا یہ ہوئی ہے کہ اطلاعات اور معلومات جو ہے وہ لوگوں تک فوری پہنچنے لگی ہے. اور یہ ڈسکشن اور تجزیہ بھی ہو رہا ہے. تجزیہ جو یہ مختلف یہ ہو رہے ہیں، ہر آدمی اپنے اپنے اینگل سے تجزیہ کرتا ہے. روزانہ جو ہے 10 چینلز پہ 10 قسم کے تجزیے چل رہے ہوتے ہیں. اس سب میں سے کچھ نہ کچھ کچھ حاصل نہ ہو. ہو کچھ اچھا، آپ نے فرمایا ذوالفقار مرزا صاحب کے لیے کہ واپس آج ہمیں اکیلا چھوڑ گئے. آپ کا جو اکیلا پن ہے جماعت اسلامی کا اس وقت، وہ کیا رنگ لائے گا؟ آپ بھی جلسے ولسے کر رہے ہیں، کبھی ایم اے کی بات ہو رہی ہے، کبھی کچھ. کہاں جائے گا یہ؟ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کچھ کر سکیں گے، باقی سب کا تو ہم نے بڑا تجزیہ کر لیا کھل کے. جماعت اسلامی کا کیا ارادہ ہے؟ میرے بھائی جماعت اسلامی نے بھی اکیلا سیاست کرنے کے بجائے ہم نے بھی سب سے رابطے شروع کیے. ہم نے کہا کوئی نہیں کر رہا ہے، چلو یہ نیک کام ہم کرنا شروع کریں. اس لیے ہمارے امیر جماعت نے جناب مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کی ہے، جناب مذہبی جماعتوں میں صاحبزادہ ابوالخیر زبیر صاحب سے ملاقات کی ہے، شیعہ رہنما علامہ ساجد نقوی صاحب سے ملاقات کی ہے، پیر عبدالرحیم صاحب سے بھی، اور اسی طرح سے جو ہے ساجد نقوی صاحب سے. لیکن بات بن رہی ہے، باتیں آگے بڑھ رہی ہیں. اچھا، اس میں دوسرا جو ہے ہم نے ہمارے جو ہے وہ نواز شریف صاحب اور اس کے مسلم لیگ نون کے مختلف لوگوں سے بھی روابط ہے. اسی طرح سے عمران خان صاحب سے بھی جو ہے ہمارے امیر جناب سید منور حسن صاحب نے ملاقات کی ہے، اور ان سب کو یہی دعوت دی ہے کہ بھئی ہمیں جو ہے کچھ نہ کچھ مل کے کرنا چاہیے. لیکن ظاہر ہے کہ کسی چیز میں آگے بڑھنے کے لیے کچھ وقت لگے گا، اور میں سمجھتا ہوں وقت ہے، وقت بھی تیزی سے گزر رہا ہے. لیکن بڑا بھاری گزر رہا ہے. لیکن یہ تو دیکھیں نا، یہ بائی لیٹرل مسئلہ ہے، یونیلیٹرل نہیں ہے کہ ہمیں صرف کچھ کرنا ہے. اور اس کے مقابلے میں جماعت اسلامی نے اپنے بھی جلسے ولسے کا پروگرام شروع کیا ہے. یونیلیٹرل، اگر میں آپ لوگوں کبھی ایسی بیٹھک میں نہیں بیٹھا جہاں آپ نے یہ باتیں کی ہوں کہ کیا کرنا ہے. کبھی یہ بات ہوتی ہے کہ قوم خطرے میں ہے اور بہت مارے گی کہ ہم نے کچھ نہ کہ چلو آج رات ہی کچھ کر لیں، یا یہ ہوتی ہے کہ میاں ہم مل تو جائیں گے، پھر تم کون سی سیٹ پہ تم بیٹھو گے اور کون سی سیٹ تم چھوڑو گے؟ بھائی جماعت اسلامی نے تو الحمدللہ اسی جذبے سے کام کیا ہے کہ بھئی جو کام آج رات ہو سکتا ہے صبح نہیں ہونے دیں. لیکن بات بنتی لیکن ظاہر ہے کہ اس میں صرف ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے. ہم تو اس لیے سب کے دروازے پہ گئے ہیں، سب کا دروازہ کھٹکایا ہے. اور پھر یہ اگر کچھ جماعتوں نے نان پولیٹیکل الائنس بنایا ہے یہ ڈیفنس تو تحفظ پاکستان کا، تو ہم نے کہا چلو بھائی کچھ تو ہونا چاہیے، کچھ قریب آنے کا موقع تو ملے گا. اچھا، ایک ہفتہ گزرا، ہفتہ جلسہ، اور بھی 2 جلسے باقی ہیں، جے یو آئی ایف کا ہونا ہے اور ایم کیو ایم کا بھی ایک سکھر میں جلسہ ہے. تو یہ اس کے بعد یہ تحفظ پاکستان کا بھی ہے، اس کے بعد جماعت اسلامی کا بھی ہے. تو میں یہاں آتا. ایک تو یہ کہ ابھی جو جلسے دکھ رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ وہی زور ہوگا جو پچھلے زور رہا ہے، یا ابھی زور ٹوٹنے لگا ہے؟ کیونکہ ہفتہ جلسہ ختم ہو رہا ہے.
میرا خیال ہے کہ یہ جو جلسے ہو رہے ہیں ان میں بھی زور لگایا جائے گا اور یہ جلسے بھی بڑے بڑے ہوں گے. تو یہ جلسے جو ہے اس طرح سے نہیں ہوگا. باقی میڈیا کوریج زیادہ زبردست ہوگی یا نہیں ہوگی یہ میں نہیں کہہ سکتا. اچھا اب آخری 2 منٹ رہ گئے. یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب جلسہ کرنے جا رہے ہیں اس میں کیا حاصل ہوگا؟ وہ تو خود حکومت کا حصہ ہے. طاقت تھے ہیں ڈاؤٹ ہی رہتا ہے, کچھ کنفیوژن رہتا ہے ان کے کہاں ہونے. دیکھیں میرا خیال ہے اس وقت وہ حکومت کا حصہ نہیں ہے, لیکن ظاہراً بظاہر نہیں ہے, بظاہر بھی نہیں ہے. اور لیکن اب بات صرف اتنی ہے کہ ہر پارٹی کو اپنے جلسہ کرنے کی اجازت ہے, اختیار ہے, اس کو کرنا چاہیے. آخری سوال میرا آپ سے, آپ چاہے تسلی سے جواب دیجیے, 2 منٹ ہے, کلوزنگ نوٹس میں آپ کے لوں گا. یہ جو ہفتے ہم نے بات کی, یہ ہفتہ جلسہ جو رہا, اس کا میرا ذاتی تجزیہ ناقص یہ ہے کہ ہفتہ جلسہ یوں رہا کہ سرکار پہ اتنا پریشر آئے, چاہے وہ کس کا بھی مطلب تھا مجھے نہیں پتا, لیکن جو کچھ منوانا تھا سرکار سے وہ منوا لیا, جو سیٹ کرنا تھا سو کر لیا. لیکن جو دراصل میرا اس پہ بھی روشن ڈالی, دراصل سوال جو ہے کہ اس ہفتہ جلسہ میں آپ بھی شریک تھے. دیکھیں ہمارے جلسے تو اب تک چل رہے ہیں. ہاں لیکن ہفتہ جلسہ میں شریک تھے. جو ہماری تو سیریز تھی اس سیریز میں وہ بھی آ گیا تھا ہفتہ, لیکن ہمارے جلسے تو الحمدللہ جاری ہیں. ابھی پنجاب میں, سرحد میں, سندھ میں, ہر جگہ جلسے جاری ہیں اور انشاءاللہ جاری رہیں گے, کیونکہ ہم جو ہے حاصل کچھ ہوگا. جی ہاں الحمدللہ جماعت اسلامی اگر زندہ ہے اسی جدوجہد کی وجہ سے وہ زندہ ہے. چند سیکنڈ ہے. میں آخر میں اتنا عرض کروں گا کہ حکومت مہربانی کر کے فیئر اور شفاف انتخابات کے لیے تیاری شروع کر دے. یہ اس کا قوم کے اوپر بڑا احسان ہوگا. 5 سال میں کچھ بھی نہیں دیا, لیکن اگر وہ فیئر الیکشن کرا کے جائیں تو یہ قوم کے اوپر ان کا سب سے بڑا احسان ہوگا. آپ بزرگ ہیں میرے, اچھا ہی لگتا کہنا, لیکن کیوں نادانوں والی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ 5 سال محنت یوں کی تھی کہ فیئر فری الیکشن کرا کے آپ کے ہاتھ میں دے جائیں. نہیں, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اب سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس لیا ہے. چلیے تو میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ بھی اپنا حصہ ادا کرے, اور جو چیف الیکشن کمشنر ہے اس نے بلند بانگ دعوے کیے ہیں. ہم توقع کرتے ہیں, مطالبہ تو کر سکتے ہیں نا. تھینک یو, بہت شکریہ. وقت نکالا. اب دیکھنا یہ ہے کہ باقی سب لوگ ہوشیار ہیں یا وہ فرد واحد جو اس ملک کا بادشاہ ہے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے.